بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں محمد فاتح کا مغلوب نصرانیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رہا ہے۔ میں اس مسئلے کو لے کر اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ دوستو، چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح کلیسا آیا صوفیہ تشریف لے گئے۔ وہاں بہت زیادہ لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ بشپ اور راہب بھی موجود تھے جو ان کے سامنے ان کی نمازیں اور دعائیں پڑھ رہے تھے۔ جب سلطان کلیسا کے دروازے پر پہنچے تو کلیسا میں موجود نصرانی بہت ڈرے۔ ایک راہب نے اٹھ کر سلطان کے لیے دروازہ کھولا۔ سلطان نے راہب سے کہا کہ لوگوں سے کہو پرسکون رہے، کسی قسم کا اندیشہ نہ کرے اور اطمینان سے اپنے گھروں کو چلے جائے۔ یہ بات سن کر لوگ خوش ہو گئے۔ بعض راہب کلیسا کے تہخانوں میں چھپے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے فاتح کے عفو درگزر کو دیکھا تو باہر نکل آئے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد فاتح نے اعلان کیا کہ آج سے یہ کلیسا مسجد ہے اور آنے والے جمعہ کی نماز اسی میں ادا کی جائے گی، لہذا ضروری تیاری کر لی جائے۔ مزدوروں نے گرجا کو مسجد بنانے کا کام شروع کر دیا۔ دیواروں پر لٹکتی تصویروں اور صلیب کو اتارا گیا۔ پینٹنگ کر کے جو تصویریں دیواروں پر بنائی گئی تھی ان کو مٹا دیا گیا۔ خطیب کے لیے ممبر بنایا گیا۔ کلیسا کو مسجد میں تبدیل کرنے کا یہ عمل اس لیے جائز تھا کہ شہر بذریعہ جنگ فتح ہوا تھا اور اسلامی شریعت میں اس کا یہی حکم ہے۔ سلطان نے نصرانیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی۔ وہ آزادانہ مسیحی شعائر پر عمل کر سکتے تھے۔ اپنی مذہبی رہنماؤں کا انتخاب وہ خود کر سکتے تھے۔ ان کو اپنے رئیس منتخب کرنے کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ انہیں حق دیا گیا کہ وہ ان کے آئلی معاملات کا فیصلہ ان کے رواج اور مذہب کے مطابق کریں گے۔ سلطان نے یہ حق اپنی سلطنت کے دوسرے حصوں میں بھی دے رکھا تھا۔ کلیسا کے مذہبی رہنما با اختیار تھے۔ وہ مسیحی برادری کے فیصلے ان کی دینی تعلیمات کے مطابق کرتے تھے۔ ان تمام سہولیات کے عوض ان لوگوں پر جزیہ لاگو کیا گیا۔ انگریز ہسٹورین ایڈورڈ اسپرٹ کریسی نے اپنی کتاب عثمانی ترکوں کی تاریخ میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی عثمانی تصویر کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سلطان محمد فاتح سے بغض و عناد اور اسلامی فتح کے اس عظیم واقعے سے اپنی دشمنی کی بنا پر سلطان کی طرف بعض ایسی چیزیں کو منسوب کیا ہے جو قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے۔ امریکی انسائکلوپیڈیا مطبوعہ 1980 عیسوی نے بھی اسلام کے خلاف اپنے روایتی صلیبی کو کینہ کا ثبوت دیتے ہوئے سلطان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے قسطنطنیہ کے مسیحی کی غالب آبادی کو غلام بنا کر ایڈریانوپل کی منڈی میں بیچ دیا۔ حالانکہ تاریخ کے روشن حقائق یہ کہتے ہیں، ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ سلطان محمد فاتح نے اہل قسطنطنیہ سے شفقت و رحمت کا برتاؤ کیا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ قیدیوں سے حسن سلوک کرے، ان سے نرمی سے پیش آئے۔ قیدیوں میں بھی بہت سے لوگوں نے اپنی ذاتی دولت فدیہ میں دے کر آزادی حاصل کر لی، بالخصوص یونانی عمرا اور مذہبی رہنما۔ سلطان مذہبی رہنماؤں کے مجمع میں گیا، ان کے خوف کو دور کیا اور انہیں اس بات کا یقین دلائے کہ ان کے عقائد و نظریات، ان کے مذہبی قوانین، ان کی عبادت گاہوں کے معاملے میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ سلطان نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنا نیا بشپ منتخب کر لے۔ مسیحیوں نے اپنی ثوابدید پر اجنادیوس کو نیا بشپ منتخب کر لیا۔ اجنادیوس بطریق منتخب ہونے کے بعد پادریوں کے ایک بہت بڑے جلوس میں سلطان کی رہائش گاہ پر آیا۔ سلطان نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا، اس کی بڑی عزت و افزائی فرمائی، یہاں تک کہ سلطان نے اس کے ساتھ کھانا کھایا، مختلف دینی، سیاسی اور معاشرتی موضوعات پر گفتگو کی۔ اس ملاقات کے بعد جب بشپ سلطان کی رہائش گاہ سے باہر آیا تو عثمانی ترکوں اور سلاطین بلکہ عام مسلمانوں کے بارے اس کے نظریات تبدیل ہو گئے، بدل گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک مہذب، دیندار، راسخ العقیدہ، بلند انسانیت کے حامل اور مکمل بہادر انسان سے مل کر آ رہا ہے۔ رومی بساط خود اپنے بشپ سے کچھ کم حیران اور متاثر نہیں تھے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے انہیں قتل عام کا سامنا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انہیں ہر طرح کی مکمل آزادی حاصل ہو گئی اور تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ لوگ اطمینان اور امن و سلامتی سے دوبارہ پہلے کی سی زندگی گزارنے لگے۔ عثمانی سلاطین شریعت کے بڑے پابند تھے، اس لیے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ ان کے اہم امور میں سے ایک تھا جس کے وہ حریص تھے۔ نصرانیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ ہر قسم کے تعصب اور ظلم سے پاک تھا۔ عثمانیوں کے دل میں بھی یہ خیال نہیں گزرا ہوگا کہ عقائد و نظریات کی وجہ سے نصرانیوں کے ساتھ ظلم و
ज्यादती का सलूक रवा रखा जाएगा। उस्मानी सल्तनत में नसरानियों के तमाम फिरकों को मुकम्मल दीनी हुकूक हासिल थे। हर एक फिरके का अपना मजहबी रहनुमा था जो बराह रास्त सुल्तान के सामने जवाब दे था। उन फिरकों में से एक फिरका का अपना अलग दीनी इदारा था, उनका अपना चर्च, अपनी खानकाह थी। कोई उनके माली मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता था। उन्हें ये आजादी भी हासिल थी कि वो जो जुबान बोलना चाहे बोले। नसरानियों के साथ सुल्तान मोहम्मद फातिह का ये हुस्न सलूक इस्लामी तालीमात पर अमल करने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर कायम रहने का नतीजा था। वो खुलफाए राशिदीन के उसवे हसना पर अमल पैरा थे। दुश्मन के साथ उनके करीमाना बर्ताव और हुस्न सलूक से हिस्ट्री, तारीख की किताबें भरी पड़ी है दोस्तों। लेकिन इन सारी चीजों को जानने के लिए हमें तारीख का और हिस्ट्री का मुताला करना पड़ेगा। दोस्तों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तरीके से सच्ची हिस्ट्री और तारीख का मुताला करने वाला बने और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने दीन सिरात मुस्तकीम पर चलाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। दोस्तों, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।